اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کربلا میں بٹ رہی تھی زندگی ہی زندگی، کربلا میں بٹ رہی تھی زندگی ہی زندگی، چھوٹے بچے بھی شہادت کے پیمبر ہو گئے۔ وہ اپنے چہرے پر لہو مل کر کہا شبیر نے، آج اصغر بھی میرے قد کے برابر ہو گئے، آج اصغر بھی میرے قد کے برابر ہو گئے۔ ایک سلام حاضر کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ کریں کہ خشک و تر پر پیاس ہے قبضہ تیرا، خشک و تر پر پیاس ہے قبضہ تیرا، سب تیرے صحرا تیرا دریا تیرا، اور جسم کی شاخوں میں پتے بھی نہیں، جسم کی شاخوں میں پتے بھی نہیں، پھر بھی لامحدود ہے سایہ تیرا، اور تو سمندر تشنگی کے دشت میں، تو سمندر تشنگی کے دشت میں، اور تیری موجیں ہر ایک پیاسا تیرا، اور تیری موجیں ہر ایک پیاسا تیرا، وہ پاک سوروں کی تنابوں پر رکا، پاک سوروں کی تنابوں پر رکا، حافظوں میں نصب ہے خیمہ تیرا، وہ اپنی پلکوں پر لیے موج رواں، اپنی پلکوں پر لیے موج رواں، منتظر ہے آج بھی دریا تیرا۔ تو یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ زیر خنجر اور سر منبر سنا، زیر خنجر اور سر منبر سنا، زندگی نے ایک ہی لہجہ تیرا، وہ بن گیا وہ ظلمتوں میں آفتاب، بن گیا وہ ظلمتوں میں آفتاب، پڑ گیا جس شخص پر سایہ تیرا، اور جتنی چھائی ظلمت جور و ستم، جتنی چھائی ظلمت جور و ستم، اتنا ہی روشن ہوا چہرہ تیرا، وہ ایک مجاہد اور آئے گا بھی، ایک مجاہد اور آئے گا بھی، نامکمل ہے ابھی قصہ تیرا، وہ ایک کاظم کیا زمانے نے سنا، ایک کاظم کیا زمانے نے سنا، ہر ادب کے شہر میں چرچا تیرا، وہ خشک و تر پر پیاس ہے قبضہ تیرا، سب تیرے صحرا تیرا دریا تیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم و مغفور حسن احمد ابن حسن حامد کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا غریق رحمت فرمائے کہ مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور ان کے فرزند نے درخواست کی ہے کہ بارہویں امام علیہ السلام سے متعلق میں کچھ مطالب پیش کروں۔ دنیا بھر میں تمام ادیان انتظار میں ہیں کہ کوئی ایک اوتار آئے گا، کوئی اللہ کی طرف سے
سیویئر آئے گا، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ پروردگار آئے گا جو دنیا کو ظلم و جور سے نجات دے گا، چاہے بدھ مت کے ماننے والے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور تمام فرق اسلامی۔ اور ضروریات دین و مذہب میں سے ہے کہ ایک آخری حجت یا ایک آخری امام یا ایک آخری نمائندہ پروردگار جانشین رسول خدا یا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے انتظار میں رہا جائے۔ اور سارے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک آخری زمانے میں امام تشریف لائیں گے جنہیں امام مہدی کہا جائے گا، جن کا نام رسول خدا کا نام ہوگا، جن کی کنیت وہی ہوگی جو رسول خدا کی، اور جن کا لقب ہوگا مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ علیہ السلام، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں، خدا سے رابطہ رکھنے والے، خدا سے ڈائریکشن لینے والے، خدا سے وحی لینے والے، خدا سے ہدایات لینے والے۔ تو ہدایت یافتہ خدا کی طرف سے نہیں کہ خدا سے ہدایت لینے والے، یہ ہے مہدی کے معنی۔ تو کہ آخری زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ایک نمائندے کو بھیجے گا اپنے، جو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأ ظلم و جورا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ دونوں شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے، اور 119 روایات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں کہ المہدی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہیں میرے ایک آخری وصی ہوں گے، 12ویں وصی ہوں گے، امام مہدی ہوں گے، اور وہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی نسل سے ہوں گے، من ولد فاطمہ۔ تو یعنی یہ الفاظ، اور بہرحال یہ شیعہ سنی کتابوں کے اندر کثرت سے روایات آئی ہیں کہ ایک آخری زمانے میں اللہ جو ہے وہ امام کو بھیجے گا، ولی کو بھیجے گا، اور ولایت کے مالک ہوں گے، اور وہ دنیا کو ہدایت دیں گے، عدل و انصاف دنیا میں۔ تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے، یملأ الارض قسطا وعدلا، قسط اور عدل یعنی عدالت، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں کہ عدل و انصاف کے لیے اللہ بھیجے گا۔ تو اگر آپ قرآن کریم میں اور آیات میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات یعنی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، وآتیناہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے انہیں کتاب دے کے بھیجا ہے اور میزان کے ساتھ، ترازو کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی ترازو عدل و انصاف قائم کرنا، دنیا میں اچھائی برائی کی تمیز لوگوں میں پیدا کرنا۔ لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید کی آیت ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قیام کریں دنیا میں قسط کے لیے، یعنی عدالت کے لیے لوگ قیام کریں۔ تو اب لوگوں کا قیام ہے، لوگوں کا رائز کرنا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ ابھرنا ہے، لوگوں کا اٹھنا ہے۔ تو لوگوں کا قیام جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے لیقوم الناس بالقسط، لوگ قیام کریں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ قیام کریں۔ اگر لوگ قیام نہیں کرتے تو پھر جناب امیر 25 برس گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگ قیام نہیں کرتے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لوگ اگر قیام نہیں کرتے تو امام زین العابدین علیہ السلام قیام نہیں کرتے۔ تو یعنی 12ویں امام علیہ السلام اس وقت ظہور کریں گے جب لوگ قیام کے لیے تیار ہوں گے۔ تو تیاری لوگوں کی ہونی چاہیے کہ 12ویں امام علیہ السلام کے بارگاہ میں ان کے حضور ساری دنیا قیام کرے، اور پھر ظلم و جور کے خلاف مقابلہ ہوگا۔ تو ایک آخری مارکہ ہے جو 12ویں امام علیہ السلام کا ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ کا فرعون کے خلاف رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے پہلے نمرود کے خلاف رہا، ایسے انبیاء علیہ السلام قیام کرتے رہے اپنے زمانے کے ظالم و جابروں، بعض قط ایک ہی تھے، بعض قط کئی باغی ظالم جابر تھے۔ تو جناب داؤد کا اسی طرح سے جالوت و طالوت کا جو مقابلہ تھا اس میں جناب داؤد کا قیام طالوت کے مقابلے میں، اسی طرح سے مختلف انبیاء علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کا اپنے زمانے کے بادشاہوں کے، جناب یحییٰ کا اپنے زمانے کے بادشاہ کے خلاف قیام، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو طواغیت تھے، ان تمام طاغوتی جو حکمران یا قبائلی جو نظام تھا بت پرستی کا، اس زمانے کے ابو جہل، اس زمانے کے ابو لہب، ابو سفیان، ابو
یا شیبہ، عتبہ، اور یہ جتنے بھی وہ صنادید عرب کہلاتے تھے، سندید جو بھی تھے، ان سب کے خلاف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ملتا ہے۔ تو مکے میں تو نہیں، پھر بعد میں مدینے میں جانے کے بعد یہی جناب امیر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں تو پھر اپنے دور میں آنے کے بعد دوبارہ قیام کرنا، تو یہ جنگیں ملتی ہیں، لیکن آخری مارکا ہوگا امام حسین علیہ السلام کا قیام۔ امام حسین کا بھی قیام ہے، جنگ کے لیے گئے اور پھر اس کے بعد بہرحال لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 سے مارکا کربلا کے اندر آپ نے قیام فرمایا، تو قیام حسینی جو ہے وہ، پھر اس کے بعد بہت سے اور قیام ہیں سادات کے، مومنین کے، متقین کے، جیسے توابین کا ہے، جیسے حضرت مختار کا ہے، جیسے حضرت زید شہید کے، ایسے بہت سے آپ کو قیام ملیں گے۔ تو قیام ہیں خود سادات کے، بہت سے علویوں کے مل جائیں گے آپ کو۔ تو ان میں سے بہت سے حق ہیں، بہت سے حق نہیں ہیں، کیونکہ اگر اہل بیت علیہ السلام کی تائید ہے تو وہ حق ہیں، اور اگر اہل بیت علیہ السلام کی تائید نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ تو اب یہ بڑے بڑے ہستیوں نے قیام کیا۔ 12ویں امام علیہ السلام کے اسی طرح سے قیام ہے، اور وہ اپنے زمانے کے تمام طواغیت، جو بڑے بڑے طاغوتی حکومتیں ہوں گی، ان سب کے خلاف قیام فرمائیں گے، اور وہ ایک آخری مارکا ہوگا، اور اس میں امام علیہ السلام ایک سفر کریں گے مکے سے مدینے، پھر مدینے سے کربلا، اور پھر پورے حجاز مقدس اور یہ پورا علاقہ جو ہے امام کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور پھر عراق کے بعد پھر امام فلسطین تک جائیں گے۔ اور بہرحال ایک پورا سفر کا ایک امام کا نقشہ ہے کہ امام کیا کیا سفر کریں گے، اور اس کا امام کے سفر کا جو ہے وہ ایک روڈ میپ ہے کہ کس طرح سے قیام کریں گے اور کیسے کیسے دنیا کو فتح کریں گے اور کیا کچھ ہوگا۔ تو امام علیہ السلام کا قیام ملتا ہے، امام کا پھر دنیا کے اندر، پھر یہ آخری قیام ہوگا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ حالات بڑے عجیب و غریب ہوں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ عام طور سے قیام نہیں، اور یہ پھر قیام ملتا ہے اب آخری دور میں، آخری زمانے کے اندر، اور بہت سے مختلف پرچم بلند ہوں گے، اور ان میں سے بہت سے اچھے اور صحیح لوگوں کے ہوں گے، بہت سے بروں کے ہوں گے جو آخری زمانے میں قیام ہوں گے۔ اور جو سب سے ہوگا، روایات میں ہے کہ سب سے اصلح یا سب سے جو ہدایت یافتہ، اہدا روایت کے الفاظ ہیں، اہدا یعنی ہدایت، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ جو پرچم ہوگا 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، وہ یمانی کا ہوگا۔ یمانی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ یمانی کا قیام جو ہے وہ ان سے بہتر اور ان سے اچھا کوئی بھی قیام نہیں ملتا، جبکہ خراسانی ہیں، حسنی ہیں، مصری ہیں، بڑے بڑے اور اچھے جید مومنین، صالحین، علماء کے قیام ملتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تعریف ہے روایات میں، اور سب سے زیادہ ائمہ علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے جو سراہا ہے، وہ قیام یمانی کو سراہا۔ اور پھر بروں میں بھی بہت سے ہوں گے، بہت سے، دجال کا ہے، سفیانی کا ہے، تو ایسے بہت سے دجالیون کہا گیا ہے، سفیانی ایک ہے، لیکن ایسے مختلف آتے رہیں گے، عراق میں مختلف جگہوں پہ آئیں گے، جیسے صدام آئے، یہ مختلف لوگ مسلسل آئیں گے اور وہ ظلم و جور کریں گے، اور 12 سال سے پہلے بہت سے مہدویت کے دعوے ہوں گے، اور دنیا بھر کے اندر جو ہے مختلف لوگ جھوٹے دعوے کریں گے، امام سے رابطے کے، سفارت کے، نہ جانے کون کون سے دعوے ہوں گے۔ تو 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں، کئی ہزار روایات ہیں جو آخر الزمان سے متعلق ہیں، اور 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ آیات ہیں قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی، وہ 12ویں امام علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ایسی بہت سی آیات ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ایسا ہو جائے گا، اللہ نے خبریں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ 2 دفعہ آیت آئی قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ، ولو کرہ الکافرون، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین، تاکہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ آ جائے۔ آج تک دین کا غلبہ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے باقی کہ جو دنیا کے اندر دین کا غلبہ لے کے آئے گا۔ تو اب امام کا قیام ہے، اور پھر وہ دین کے غلبے کی خاطر ہے، اور پھر اس وقت کوئی سوال نہیں رہے گا۔ گزشتہ انبیاء، ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے، لوگ مانتے نہیں مانتے وہ اپنی بات پہنچا دیتے،
ایک ہی بات کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہم پہ کچھ بھی لازم و واجب نہیں ہے سوائے ایسے کہ ہم تم تک بات پہنچا دیں، عمل کرو نہ کرو تمہارا کام ہے، ہم تک بات پہنچانا لازم تھا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ جو مان لے گا وہ ہدایت یافتہ، اللہ اس کو جزا دے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، خود اس کے اپنے لیے عذاب ہے۔ وَإِلَّا یعنی ہم زبردستی کسی کو نہیں۔ بعد میں امام علیہ السلام جو قیام فرمائیں گے تو اس وقت بھی آپ جبر سے کسی کو نہیں منوائیں گے، دیں گے دلیل، لیکن اگر کوئی رکاوٹ بنے گا، مقابلے میں آئے گا، تو پھر امام ذوالفقار کے وارث ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ذوالفقار ہوگی۔ تو بہرحال امام علیہ السلام جو ہیں وہ دوسرے انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی طرح سے خاموشی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے۔ یعنی پیغمبر پہ بھی حملہ ہوا تو انہوں نے جنگ کی، مقابلہ کیا، حضرت علیہ السلام پہ بھی حملہ ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن بارہویں امام علیہ السلام کا نظام جو ہے، کیونکہ یہ آخری دور ہوگا تو اس کے اندر اتمام حجت ہے، پہلے پیغام پہنچ چکا، لوگ بتا چکے، سب کچھ ہو چکا، تو اب وہ دور نہیں رہے گا کہ جہاں پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھی ہاں اگر کوئی مانے نہ مانے، نہیں، اب وہ بات نہیں رہے گی کہ کوئی مانے نہ مانے، ماننا ہی ہے۔ تو یہ ایک دور ہوگا، ایسا دور کہ جس کے اندر اس دور سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے، یعنی لوگ بہت سے ایمان چھوڑ جائیں گے۔ آخری زمانے کے اندر سب سے مشکل کام ہی ایمان کا بچانا ہوگا۔ ہاتھ پہ انگارہ رکھ کے بچا لینا آسان ہوگا، لیکن ایمان بچانا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ ایمان بہت ضائع ہو جائیں گے لوگوں کے، یعنی لوگ دین چھوڑ دیں گے، خدا کو ماننا چھوڑ دیں گے، رسول خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چھوڑ دیں گے، اہل بیت علیہ السلام کو۔ تو ایسا یہ ہو رہا، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ بس یہ ہوگا کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی اس وقت لوگ عام طور سے یعنی دین سے بیزار ہوں گے، دنیا سے بیزار ہوں گے، ظالموں حکمرانوں سے بیزار ہوں گے۔ دنیا میں ایک عجیب و غریب حالات ہوں گے، وبائیں پھیلی ہوئی ہوں گی، جیسے آج کل چل رہے ہیں حالات، یہ اس سے بھی بدتر، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خانہ جنگی ہو رہی ہوگی، جیسے امریکہ کے حالات بن رہے ہیں، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی، جو جتنے حالات خراب ہو چکے ہوں گے، بہت زیادہ ابھی خراب ہوں گے۔ کہیں پہ بھی آدمی رہے گا تو اس کی جان محفوظ نہیں ہوگی، اور جان بچانے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے آخر زمانے میں حالات عجیب و غریب خراب ہوں گے، اور ان خراب حالات کے اندر جو ہے انسان اپنے ایمان کو محفوظ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا، اور جان بھی محفوظ نہیں ہوگی، مال محفوظ نہیں ہوگا، عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ ہر چیز پہ حملہ ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ آخر زمانے میں ایمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بے ایمان ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایمان چلا گیا اور پھر اس کے بعد پھر انسان بے ایمان ہو گیا، نہیں، یعنی صبح جائیں گے تو گھر سے بے ایمان جائیں گے، رات کو لوٹیں گے تو با ایمان ہوں گے، صبح جائیں گے تو با ایمان ہوں گے، رات کو لوٹیں گے تو بے ایمان ہوں گے، یعنی ہر روز اس میں تبدیلی آ رہی ہوگی، اور لہجہ بہ لہجہ کبھی کہا مانتا ہوں، کہتا ہے نہیں مانتا، یعنی عجیب و غریب حالت ہو جائیں گے کہ لوگ باقاعدہ ان کے لیے مشکل ہوگا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ نہیں مجھے نہیں لگتا ہے دین صحیح ہے، پھر کہ نہیں استغفر اللہ، توبہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو یعنی یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ دین چھوڑ دیا ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوگا کہ جو دین چھوڑ جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ نہیں، ہر روز ان کا جو ہے وہ حالات بدل رہے ہوں گے، اور کبھی مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے۔ تو آخری زمانے میں سب سے اہم چیز ہوگی ایمان۔ جان تو دیکھیں دنیا ویسے ہی عارضی ہے، دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، انسان جان سے چلا جائے، ابھی یہ دنیا عارضی، تو اس کے اندر ایمان کا بچانا ضروری ہے، کیونکہ آخرت ایمان پہ بیس کرتی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پہ۔ تو اب آخری زمانے سے متعلق بہت زیادہ روایات ہیں، اور خود مؤمنین سے متعلق بھی چھٹے امام السلام کے تو غربلون، تمہیں غربال کیا جائے گا، تمہیں چھانا جائے گا۔ جیسے ایک ظرف میں جو ہے برتن کے اندر چیزیں چھانی جاتی ہیں، اس کے اندر پھر کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ چلی جاتی ہیں، پار ہو جاتی ہیں، جیسے آٹا چھانتے ہیں تو کچرا رہ جاتا ہے اور آٹا چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ رہ جائیں گے، خالص ترین لوگ صرف پار ہوں گے، یعنی شیعوں میں سے بھی خالص ترین شیعہ ہوں گے جو بارہویں علیہ السلام کے ماننے والے بنیں گے، ان کی پیروکار بنیں گے، اور بار بار چھانا جائے گا، ایک دفعہ نہیں، بار بار چھانا جائے گا، اور خالص ترین شیعہ صرف بارہویں امام علیہ السلام کے ناصروں میں ہوں گے، اور ان کی نصرت کریں گے، اور ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہوں گے، اور اپنی جان ان پہ قربان کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جان قربان کرنا، اس کا جذبہ ہونا ضروری ہے، جذبے کے ساتھ ساتھ تگ و دو کوشش ضروری ہے، اور تگ و دو کوشش کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر
ہمت، حوصلہ، صبر بہت ضروری ہے. بے صبری نہ کرے کوئی بھی انسان، بلکہ صبر سے کام لے. تو آج ایک مجلس کسی مومن نے اپنے مرحوم کے لیے رکھی، اپنے والد مرحوم کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو مختلف آزمائشیں دی ہیں. ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، لازم ہے. اگر ہم اپنی آزمائشوں میں کامیاب نہ ہوں تو اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو مکلف ہی نہیں بناتا جب تک کہ اسے طاقت نہ دے دے. پہلے وسعت دیتا ہے، پہلے طاقت دیتا ہے، پھر اللہ آزمائش دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پھر اللہ جو ہے وہ مکلف بناتا ہے. انسان کے اندر آزمائش، امتحان تب آتا ہے جب پہلے اس میں صلاحیت آ گئی ہو، طاقت آ گئی ہو. اس لیے شکوہ شکایات نہ کریں، صبر کریں، تحمل رکھیں. تو آخر زمانے میں بہرحال میدان کربلا کے اندر بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، جہاں بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے. لیکن کیونکہ شوال کا مہینہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کا مہینہ ہے، میں چند جملے مولانا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مصائب کے پیش کروں گا کہ مرحوم کا نام بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عنوان تھا. تو امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دے دیا گیا تو مولا حسن نے ایک مرتبہ خادم سے کہا کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے آ گئے ہیں باہر، میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ. مولا حسین کو بلایا. جیسے آئے مولا حسین روتے ہوئے کہا بھیا یہ کس نے داغدار کیا مجھے آپ کے غم سے؟ تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب تش سامنے تھا کہا کہ میرے بھائی حسین یہ تش چھپا دو. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا کیوں تش کو چھپا دوں؟ تو کہا کہ ابھی میری بہنیں آنے والی ہیں، زینب ام کلثوم آنے والی ہیں، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کہ ہمارے بھائی کے جگر کے ٹکڑے. مولا حسین علیہ السلام نے، مولا حسین نے اس تشت کو چھپا دیا. بہنیں آئیں، رونے لگیں. میں ایک مرتبہ مولا حسن سے کہوں گا مولا آج آپ کے جگر کے ٹکڑے سامنے سے بہنیں برداشت نہیں کر سکیں. مولا جب سینے میں تیر لگیں گے آپ کے لاشے کو تیروں سے پیوست کر دیا جائے گا، تیر برسائے جائیں گے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیں گے. مولا اس وقت آپ کی بہنیں کیا کریں گی؟ ایک مرتبہ مولا حسن نے سب بہن بھائیوں کو جمع کیا، گریہ کرنے لگے، سب کے سب رو رہے تھے. ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو دیکھا اور جملہ کہا اتبکی علی ام ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ الحسین کیا آپ مجھ پہ گریہ کر رہے ہیں؟ میرا تو آج بھی جی کرتا ہے میں آپ پہ گریہ کروں، میں آپ پہ روں. کوئی بھی دن ایسا نہیں جیسا آپ کا دن ہوگا، کیونکہ رسول خدا کے پاس بھی علی مرتضیٰ تھے، جناب سیدہ کے پاس بھی جناب امیر تھے، امام حسن مجتبیٰ کے پاس بھی امام حسین، دوسرے بہن بھائی موجود. لیکن جب امام حسین پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئے تو تیروں کا مسلح تھا. ایک بھائی جب زمین پہ گرا تو 70 قدم کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہتی تھی او کیا تم میں کوئی کلمہ گو نہیں ہے؟ او پسر سعد کیا تو دیکھ رہا ہے حسین مارے جا رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بڑا اہتمام سے مولا حسین علیہ السلام نے تابوت بلند کیا، تابوت اٹھایا، لے کے چلے. ابھی بہنیں، مولا کے اہل بیت ابھی سب کے سب دروازے پہ کھڑے تھے کہ مولا حسن علیہ السلام کے تابوت کو لے کے مولا حسین گئے لیکن کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے. جب واپس آئے تو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا، رو کے کہا ہوگا اماں یہ آپ کا لال حسن. جناب زینب نے ایک ایک تیر لاشے سے نکالا. میں کہوں گا بی بی ابھی تو لاشے سے تیر نکال رہی ہیں، کل آپ کو لاشا تیروں پہ بلند دیکھنا پڑے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
پروردگارہ مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگار اس خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مرحومین کو اور ہم سب کو محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے جلال کا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ سب دنیا کے حالات خراب ہیں، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، سب کی دنیا بھر میں مومن و مومنات کی، مسلمین و مسلمات کی، تمام کے تمام انسانیت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے جلال کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ ان کی اہل بیت کا، جتنے مومن و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار حج و عمرہ زیارات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل